نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا وسندنا ومولانا وملجانا وملجانا وماوانا وغوثنا وغياثنا ومعيسنا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا مخدوبنا وأشرفنا ووارثنا رضي الله تعالى عنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه أولياء ملته أجمعين. آمين آمين آمين. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بقدر بسم الله الرحمن الرحيم بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بروح سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جناب صدر اس دربار پروقار کی ملکہ جی اماں بی بی چاند بی بی صاحبہ، میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اس حسین اور خوبصورت محفل سجانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ یقیناً وہ منتظمین محبین شامل ہیں اس وجہ پر آپ کامیاب و کامران ہیں اور معاملہ نیتوں کا ہے. آج کی فقید المثال عظیم الشان محفل عرس سراپا حاجی حافظ قاری وارث پاک عالم بنا بہستی جو ہندوستان کی سرزمین دیوا شریف پر مرد خلائق ہے، اور آپ کی تجلیات پورے عالم میں روشن ہے. وارث پاک عالم پناہ کو کون نہیں جانتا. ارے آپ کا نعرہ ہی یہی ہے کہ علی وارث نبی وارث، علی وارث نبی وارث، واہ اس کا خدا وارث. کسی بندے کی منہ سے نکلا یا وارث حق وارث. آپ کا نعرہ ہی مولا علی اور اللہ کی شان میں ہے، اس کی بہدانیت، اس کی ثنا بیان کر رہا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جل مجدہ، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے قرآن پاک کی عظیم سورت. قرآن تو سراپا ہے،
قرآن کی 6666 آیتیں جو ہیں وہ سب باعث رحمت و برکت ہیں، مگر سورہ عصر اس کی میں تلاوت کی ہے مختصر، اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کر جو سیرت وارث پاک اور مناقب وارث پاک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ عصر وہ سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سب کہتے سبحان اللہ، کوئی آپ کے پیچھے سے نہیں آ رہی ہے، سبحان اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ آپ کو نیکی بھی دیں گی، برکات اس کے ثمرات بھی ہوں گے، اور میری گاڑی بھی چلتی رہے گی، کہتے سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ پورا قرآن اپنے آقا اپنے محبوب اعظم پر نہ اتارتا اور صرف سورہ عصر نازل کر دیتا تو قیامت تک کی امت کے لیے بس ہدایت کے لیے سورہ کافی تھا۔ ابھی سورہ عصر کی مضامین آپ ضرور غور سنیے، میں طویل اس پر تمہید نہیں مانوں گا، صرف آپ سمجھ جائیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مولا وہ خالق کائنات قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے اور گھاٹے میں، ساری انسانیت خسارے میں اور گھاٹے میں۔ مولا تو پھر تیرے مومن بندے کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مجھ پر ظاہر و باطن ایمان رکھتے ہیں، میری تقدیر پر، میرے انبیاء پر، میرے رسول پر، قیامت پر، زندگی پر، موت پر، تقدیر پر جو کامل یقین رکھتے ہیں وہ صاحب ایمان ہیں۔ ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، کامل ایمان مولا تبارک و تعالیٰ پر اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر، انبیاء پر، حشر پر اور تمام جتنی اللہ کی نعمتیں اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹی میں نہیں ہیں، وہ مومن ہے اور اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سب انسان خسارے میں ہیں، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، مگر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے وہ خسارے میں، وہ گھاٹے میں۔ پہلی کیٹیگری میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جل مجدہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، نوکری کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، آپ کی جائیداد کی صورت میں، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں، اس میں سے مال ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو مولا فرما رہا ہے وہ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہے، وہ مومن ہے، جنت میں نے ان کے لیے بنائی ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب یہ چیک کریں کہ جو خسارے اور گھاٹے میں کون ہیں اور نفع میں کون ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کیا میں اس زاویے میں ہوں، کیا میرا شمار اس کیٹیگری میں ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں ہے، وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں میں سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ دو کیٹیگریز۔ اب تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو سچ بولتے ہیں، سچوں کی اتنا کٹھن مسئلہ ہے، اتنا کٹھن مراحل ہے سچ بولنا۔ ہمارے یہاں تو جھوٹ کا رواج چل چکا ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ خسارے سے گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ میرے بندے ہیں، مومن ہیں، اور
میں نے جنت اس کے لیے بنائی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور آخری میں لیکن میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کی تشریح، اس کے ترجمہ کرتا الا الذین آمنوا پہلی کٹی وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر زندگی کی ہر معاملے میں کوئی ذرا سی مصیبت آ جائے تو وابیلا نہیں کرتے، سینہ گوبی نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، بلکہ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں، وہ مومن ہیں، اور جنت میں نے ان کے لیے بنائی ہے، ان قریب وہ جنت میں آنے والے ہیں۔ یہ محفل اس سیکھنے اور سکھانے کی اجتماع پاک، یہ مقدس اجتماع، اس پہ سامعین اور سامعات جلوہ افروز ہیں، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ عام نہیں، یہ خاص ہیں۔ پہلو سبحان اللہ۔ یہ آج اس محفل پاک میں جو لوگ آئے ہیں وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورے کونین کا امداد بناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آج جس عظیم المرتبہ شہنشاہ وقت اور ہندوستان کی سرزمین پر اگر عاشقوں کی فہرست اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس عاشقوں کی فہرست میں سر فہرست عالم پناہ حضرت حافظ ہادی وارث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس پہ گرامی صفی اول پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آ رہا تھا ٹرین پر کراچی سے، میرے ساتھ میرے کمپاؤنڈ میں جو لوگ تھے زبان یونیورسٹی کے لڑکے تھے جو اپنی بستیوں میں لگے تھے۔ میں نے کہا مولا میری مدد فرمانا، یہ میری عزت کرے۔ وہ ان میں مغن تھے، تو میں نے کہا میں نے درود پاک پڑھا حضور کی بارگاہ ہے، سرور کونین کی بارگاہ میں۔ ہم نے کہا عالم پناہ نگاہ فرمائیے، میں آپ کا مہمان ہوں، میں پنڈی جا رہا ہوں، آپ کرم فرمائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلا ہوں تو آپ کی منقبت پڑھتا چلوں، وہاں جاؤں تو سامعین کو آپ کی منقبت سنا دوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ میں نے یہ ٹرین پر یہ منقبت لکھی ہے، اور آج ہی میں نے اسے یہاں کاغذ میں قلم بند کیا، تو میں منقبت پڑھ کے پھر کچھ حضور عالم پناہ کے متعلق، ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کی مثال، ان کا خانوادہ، اس کی معاملے مختصر اس میں بات کروں گا۔ یہ آپ کی نگاہ ہے، یہ آپ کی نوازشیں ہیں۔ آپ نے جو نگاہ فرمائی وہ نور میرے سینے پہ آیا، اور میں نے وارث پاک عالم پناہ کی منقبت لکھ ڈالی۔ میں نے نہیں لکھی، انہوں نے لکھوائی۔ میرا قلم چلتا ہی نہیں، میں کیا لکھوں گا، انہوں نے لکھوائی ہے۔ آپ نے کرم کیا ہے سرکار۔ محبوب کبریا ہو، محبوب کبریا ہو، بندہ نواز وارث، محبوب کبریا ہو، بندہ نواز وارث، جانان مصطفیٰ ہو، جانان مصطفیٰ ہو، بندہ نواز وارث، زہرا و مرتضیٰ کا حسنین کا تصدق۔ لوگ سامعین صاحب عرش پر کلام پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں ضرور لگائیں، نوٹ نہ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دینے والا ہے، وہی خالق و رازق ہے۔ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں، زہرا و مرتضیٰ کا حسنین کا تصدق،
دے ڈالو جتنا چاہو بندہ نواز وارث دے چاہو جتنا ڈالو بندہ نواز وارث زہرا کا مرتضیٰ کا حسنین کا تصدق دے ڈالو جتنا چاہو بندہ نواز وارث بدکار ہوں یا اچھا عالم بنا آپ کی بارگاہ میں اس تقاضا پیش کر رہا ہوں کہ بدکار ہوں یا اچھا ہوں برا ہوں تمہارا بدکار ہوں یا اچھا برا ہوں جو بھی ہوں تمہارا مجرم کو بھی نبھاؤ میرے آقا مجرم کو بھی نبھاؤ بندہ نواز وارث مجرم کو بھی نبھاؤ بندہ نواز وارث جب حکم ہے تمہارا عالم بناؤ شہنشاہ ہند دیوا کی بادشاہ عاشقوں کی ایمان جب حکم ہے تمہارا شکوہ نہ ہو خدا سے جب حکم ہے تمہارا یا مرشدہ جب حکم ہے تمہارا شکوہ نہ ہو خدا سے پھر کس سے التجا ہو بندہ نواز وارث پھر کس سے التجا ہو بندہ نواز وارث وارث نبی علی ہیں قابل غور شیخ علی بن صاحبہ وارث نبی علی ہیں اس کا خدا ہے وارث اس کے وارث علی و نبی ہیں اس کا خدا ہے وارث وارث نبی علی ہیں اس کا خدا ہے وارث جس کی دل کی یہ صدا ہو بندہ نواز وارث جس کی دل کی یہ صدا ہو بندہ نواز وارث ہر قدم پہ شریعت روکے ہے مجھ کو ورنہ قابل غور سے آپ کے لیے ہے بیوی صاحبہ ہر قدم شریعت روکے ہے مجھ کو ورنہ کہہ دیتا تم خدا ہو بندہ نواز وارث کہہ دیتا تم خدا ہو بندہ نواز وارث ہر قدم شریعت کے ہم نے اگر پامال کیا تو ہم مسلمان کا انسان بھی رہیں گے تو بات شریعت کی ہے اور آپ سب کی توجہ کا مرکز ہے یہ شعر کہ ہر قدم شریعت روکے مجھ کو ورنہ کہہ دیتا تم خدا ہو کہہ دیتا تم خدا ہو بندہ نواز وارث خادم علی کے پیارے خاتم میں آپ کو مرشد پاک کی خادم علی کے پیارے قربان چاہوں تم پر اور قربان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے والد ماجد ہیں خادم علی کے پیارے قربان چاہوں تم پر مقبول یہ دعا ہو بندہ نواز وارث مقبول یہ دعا ہو بندہ نواز وارث اور آخری دو شعر اس منطقہ کے رہ گئے ہیں کہ دیوانہ گر کی شاہ یا مرشدہ کہہ دے سبحان اللہ دیوانہ گر کی شاہ جلوہ مجھے دکھا دو دیوانہ گر کی شاہ جلوہ مجھے دکھا دو دیوانہ گر کی شاہ جلوہ مجھے دکھا دو یہ مدعا ہے بندہ نواز وارث یہ مدعا ہے بندہ نواز وارث بے دم ہو یا کہ اوکھٹ بے دم ہو یا کہ اوکھٹ حیرت ہو یا کہ عنبر یا کہ اماں چاند وارثی بے دم ہو کہ یا کہ اوکھٹ حیرت ہو کہ عنبر یا کہ اماں چاند وارثی سب کی یہی رہنما ہو سب کے یہی رہنما ہو بندہ نواز وارث اور سید اشرفی کے وارث ہو دو جہاں میں سید اشرفی کے وارث ہو دو جہاں میں مرشد ہو پیشوا ہو مرشد ہو پیشوا ہو
بندہ نواز وارث. الحمدللہ بس مختصر 5 سے 7 منٹ میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا. وارث پاک عالم پناہ وہ ہستی ہیں جو آفتاب ولایت ہے. آفتاب ولایت وارث پاک حاجی حافظ وارث پاک برصغیر کی سرزمین پر آفتاب ولایت ہے. جو مانگے اسے فیض مل رہا ہے, جو نہ مانے تو گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے. آمین. آپ کے جد امجد شیخ اشرف ابو طالب وارث پاک کے جد امجد شیخ اشرف ابو طالب تھے. آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک. وارث پاک کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 1238 ہجری 1238 ہجری یکم رمضان مبارک. اور آپ کی ولادت جب ہوئی تو 3 سال کے بعد آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا. پھر 2 سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بچھڑ گئی. آپ کی دادی نے آپ کی پرورش کی ہے. کہتے ہیں آپ کی دادی نے آپ کا وہ خیال کیا ہے تو اس سکی ماں بھی کسی بچے کا خیال نہیں کر سکتی. آپ کی ایسی تربیت کی. کہتے ہیں سبحان اللہ. جب مدرسے میں داخل کیا تو 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا. کہتے ہیں قرآن پڑھا نہیں. 7 سال کی عمر کا بچہ قرآن ختم بھی کر رہا ہے اور حفظ بھی کر رہا ہے. عزیزان محترم کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ کے والد قربان علی شاہ صاحب, آپ کے والد کا نام قربان علی شاہ ہے. وارث پاک وصال مبارک جو آپ کا ہے وہ یکم سفر ہے. آپ کے وصال باغ آپ کی جو وصل حقیقی ہے جو اللہ سے اپنے خالق حقیقی سے ملے تو اس کی تاریخ یکم سفر ہے اور سال ہے 1323 ہجری. کیا سال ہے؟ 1323 ہجری. یاد رکھنا اس مرشد کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. آفتاب ولایت آپ کا شمار ہندوستان کے ان فقراء میں ہوتا ہے. آپ کو طوطیے ہند بھی کہتے ہیں. آپ طوطیے ہند بھی ہیں. عزیزان محترم وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیارے جن پر ان کی نگاہ تھی حضرت اوکھٹ شاہ صاحب حضرت رحمت الرضوان. حضرت اوکھٹ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں فرمایا حضور مجھے اجازت دیں میں کچھ سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, سیاحت کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں اللہ کی سرزمین پر ہندوستان کے دیگر شہروں میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں کیا کیا خزانے ہیں. وارث پاک عالم پناہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی. آپ دیوا سے چلے. حضرت اوکھٹ شاہ صاحب دیوا سے چلے دور شہروں میں نکل گئے. ایک مقام ایسا آیا جہاں آپ کے پاس زیادہ سفر ختم ہو گیا. آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, روپے نہیں تھے کہ بقیہ سفر جاری کر سکے. تو آپ نے سوچا کہ میں کسی دربار میں جاتا ہوں, اس علاقے میں دربار ہے, وہ جا کر اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں ذاتی سفر عطا فرما دے گا. تو آپ ایک دربار میں گئے جو جنگل کے قریب تھا, آبادی میں تھی. دن میں لوگ نیچے آتے تھے اور رات میں پہاڑوں پر ان کے مکانات تھے کہ وہاں شیر بھی آتا تھا. تو آپ وہاں گئے, دعا کی اللہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ اب مغرب کا جب اذان ہوتا, نماز مغرب کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے. تو حضرت اوکھٹ شاہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے.
تو آپ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ چلے، ہمارے دل پیمان ہے، آپ یہاں نہ رہیں، یہ خطرے کی جگہ ہے، یہاں شیر آتا ہے اور کئی حادثات ہو چکے ہیں، روزانہ رات شیر آتا ہے اور جو شکار ملے وہ کھا جاتا ہے۔ کہا کہ بھائی تم جاؤ، یہی رہنے دو۔ ارے ہمیں شیر کی کیا پرواہ، ہم بھی کسی کے شیر ہیں، ہم وارث پاک کے شیر ہیں۔ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ پریشان ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ساری رات پہاڑ کو جاگتے رہے، یہ منظر دیکھیں شیر آئے گا اور یہ کھا جائے گا۔ ساری رات کو جاگے، لوگوں نے دیکھا کہ شیر آیا، کھاڑتا۔ حضور اس دربار کی زیارت کی، طواف کیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ان کو کھا گئے۔ صبح آئے تو دیکھا کہ وارث پاک کہ وہ شہزادہ حضرت اوکٹ شاہ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا چین نے آپ کو چھیڑا نہیں؟ مرحبا، مہمان علی گرامی کو اس محفل ان سے بات کو خوش آمدید، بی بی صاحبہ کی جانب سے، بی بی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام آداب تشریف رکھیے۔ عزیزان محترم، حضرت اوکٹ شاہ صاحب بیٹھے تھے تو لوگوں نے آپ کی دستبوسی کی اور کہا کہ یہ کمال ہو گیا کہ آپ کو شیر دکھایا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ میں بھی کسی کا شیر ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آپ کو ایک لفافہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہاں سائن کر دیں۔ تو حضرت اوکٹ شاہ صاحب نے سائن کر دیا اس پر۔ جب لفافہ کھولا تو اس میں 100 روپے تھے۔ اس زمانے میں 100 روپے آج کے 10,000 کے برابر ہے۔ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت اوکٹ شاہ صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مرشد پاک کے لیے تحفے دوائب خریدے، اور جب دیوا واپس آئے تو عالم پناہ نے کہا اوکٹ تھکے ہوئے آئے ہو، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ کہا حضور ہم نے آپ کا چہرہ انور دیکھ لیا ہے، دوبارہ سے پاک کے چہرے کو دیکھ لے، اس کی تھکاوٹ نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ وارث پاک عالم پناہ کا چہرہ وہ کتاب ہے، وہ آئینہ ہے، تو اسے دیکھ لے اسے زندگی مل جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت بیدر شاہ صاحب کو زندگی عطا ہوئی، بارگاہ وارث عالم پناہ۔ عزیزان محترم، حضرت نے کہا کہ یہ تم نے دیکھا ہے، یہ صرف ڈیزائن کیا ہے، یاد رکھنا اگر کسی کو کچھ ملتا ہے، عطا ہوتا ہے تو اپنے مرشد سے ہوتا ہے۔ مرشد کے علاوہ اگر تم کہیں جاتے ہو عقیدت نگاہ میں مرشد پاک پر ہے، اس کو بھی جو کچھ ملا ہے تقدیر و قدر مرشد کی طرف سے ملا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا اجتماع پاک عظیم الشان فقید المثال قرص سراپا وارث پاک عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر دلدار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے یہ دونوں بزرگوں کے عرس کا سنگم ہے۔ یہ قرص سراپا آپ سب کو مبارک ہو۔ عزیزان محترم، وارث پاک کے پاس پوچھا جائے کہ حضور ہم سب حج پہ جانا چاہتے ہیں، حاجی صاحب آپ اجازت فرما دیں، اب ہمارے علاقے کے بلکہ اللہ ہے، اب اللہ کے لیے بنتے ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم حج پہ جائیں اور ہمیں نمازش ہو اللہ کی۔ تو حضور وارث عالم پناہ نے حجاج کرام کو اجازت دی حج کی، تو آپ کے خادم خاص اس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ وارث پاک عالم پناہ فرماتے ہیں تو کیوں روتا ہے بیٹا؟ کہا حضور میرے پاس تو ذات سفر نہیں ہے، سب حج پہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تڑپ رہا ہوں وہاں جانے کو۔ کیا تو جانا چاہتا ہے؟ عالم پر فرماتے تو جانا چاہتا ہے تو غلام سے؟ کہا حضور اگر ہو جائے تو کیا بات ہے؟ کہا کہ آنکھ بند کر اور آنکھ بند کر کے 6 قدم پیچھے چل اور پھر آنکھ کھول تو انشاءاللہ مقصد ربا پہنچ جائے گا۔ ابھی مکہ مروا کی حاضری ہو جائے، بیت اللہ کا طواف ہو جائے، حج کعبہ ہو جائے، مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے،
تو پھر جب تو یہاں وطن آنا چاہے ہندوستان کی سرزمین پر تو آنکھ بند کرنا اور 6 قدم آگے چلنا. تو تم 6 قدم آگے چلے گا تو دیوا کی سرزمین پہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس غلام نے مرشد کی بات یقین کر لیا اور آنکھیں بند کی, 6 قدم پیچھے ہٹا اور جب آنکھ کھولی تو مقدس مکرمہ میں تھا. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے وہ شخص, اور مورخ نے لکھا ہے اس واقعے کو وارث عرب بنا کے ان کے شہزادوں نے لکھا ہے کہ روایت میں کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں رہا. وہ خاتم وارث عرب بنا تھا حج جب تک چاہا مکے میں رہا, جب تک چاہا مدینہ منورہ میں رہا. جب آنے لگا اور آنکھ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک صوفی صاحب آئے, ولی آئے, کہا کہ کہاں خیرو کہاں جا رہے ہو؟ دیوا جا رہے ہو؟ کہ ہاں دیوا جا رہا ہوں. کہ بس مدینے سے جا رہے ہو؟ کہ ہاں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اچھا لو یہ اپنے مرشد کو ایک تحفہ پیش کر دیں. وہ تحفہ لیا اور آنکھ بند کر کے 6 قدم آگے بڑھے ہیں تو دیوا میں آپ موجود تھے. مرشد نے کہا کہ آ گئے, حضور آ گیا, آپ نے بڑی کرم فرمائی. کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور یہ تحفہ ہے, کسی نے دیا ہے کہ آپ ہاتھ بنا دے دینا. تو آپ نے کہا کہ یہ تحفہ کسی اور کے ذریعے آنا تھا, مگر اس بات کی دلیل ہے تمہیں تحفہ, تمہارے ہاتھ سے تحفہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے یہ حج, یہ زیارت خواب میں نہیں کی, ظاہر میں کی ہے. باتیں ہیں کہ تحفہ رسول پاک کی جانب سے میرے پاس آیا ہے, اور اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے حج جو ہے خواب و خیال میں نہیں کیا, ظاہر میں کیا ہے, باطن میں کیا. ماشاءاللہ محترم, جب ڈبے کو کھولا گیا تو اس میں نالائن پاک تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ جو تحفہ تھا حضور کا نالائن پاک تھا. سرکار والد پاک فرماتے ہیں, حضور آخر جملہ کہہ رہا ہوں, سرکار والد پاک فرماتے ہیں یہ نالائن مبارک تم نے دیکھا بیٹا, دیکھو بالکل میرے نالائن سے کس قدر قریب تر ہے. والد پاک عالم بنا لے اس نالائن پر اپنے قدم رکھے اور بتایا کہ دیکھو یہ نالائن میرے نانا سے میرے نالائن کس قدر ملتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج بھی دیوا کی سرزمین پر حضور شہنشاہ دیوا امام ہندوستان, عاشقوں کے امام حضرت وارث پاک عالم بنا کے آستانِ عالیہ میں وہ تبرک مدینے کا ہے, آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں جب آپ دیوا جائیں تو وہ نالائن پاک ضرور دیکھیں جو غلام تو نبی پاک نے عطا فرمایا. آج بھی عرس کے دوران کی زیارت ہوتی ہے اور یقیناً اس دوران زیارتیں ہو رہی ہوں گی. کہتے ہیں سبحان اللہ. وقت تو دامن گیر ہے مگر دل نہیں چاہتا کہ یہ بات ختم کی جائے, مگر دوسروں کا حصہ ہے. اور بھی علماء کرام ہیں, مشائخ نظام ہیں, خان رسول ہیں. اس بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. یہ شعر پڑھ کر بی بی حضور صاحبہ کے خدمت میں آپ کے لیے یہ شعر کہہ رہا ہوں. یہ دفعہ سب کہے سبحان اللہ. کہ متائے دل لٹانے سے ملا ہے, مقام و مرتبہ اما صاحبہ چاند بیوی صاحبہ وارث دامت برکاتہ عالیہ جل منتہو کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ متائے دل لٹانے سے ملا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. متائے دل لٹانے سے ملا ہے, متائے دل لٹانے سے ملا ہے, اور چراغ جام جلانے سے ملا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. چراغ جام جلانے سے ملا ہے. انہیں آپ سب کو پوری کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کے خزانے سے ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے خزانے سے ملا ہے. اور نگاہ مصطفی عزیزان محترم ذرا ایک منٹ سامنے سے ہٹ جائیں. یہ شعر حضور صاحبہ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ بتائے دل لٹانے سے ملا ہے, چراغ جا جلانے سے ملا ہے. انہیں آپ سب کو پوری کائنات کو آج تک جو کچھ بھی ملا ہے. یا رسول اللہ میرے آقا سید الکونین آپ کے خزانے
عالیہ سے ملا ہے. اماں جی چاند کی وارسی جنت دامت برکات عالیہ کو خدمت ہے. بہت نقطے والا شعر ہے، آپ سماعت کیجیے گا کہ نگاہ مصطفی مل گئی ہے، نگاہ مصطفی مل گئی ہے، ارے انہیں مدینے کی گدائی مل گئی ہے، انہیں مدینے کی گدائی مل گئی ہے. اجی محمد کا گھرانہ ہمیں کیا ملا ہے، محمد کا گھرانہ ہمیں کیا ملا ہے، کوئی آگ والا دیکھے ارے ہمیں تو ساری خدائی مل گئی ہے. مرحبا یا سیدی، مرحبا یا مرشدہ، مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا. ارے محمد کا گھرانہ کیا ملا ہے، کوئی آنکھ والا دیکھے ہمیں تو ساری خدائی مل گئی ہے. اور وہ خدا نہیں بخدا رسول پاک سرور کائنات آقا نامدار مجد مدینے کے تاجدار ہم سبوں کے دلوں کی دھڑکن. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے لیکن جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ وہی وہ حبیب کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اے منورے بے نوا درے شہ سے چاہیے اور کیا، تو نصیب گر کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے. آخری اللہ کہہ رہا ہے عزیزان محترم، غریب لوگ جن پر حج فرض نہیں، وہ حضرات کیا کریں، ان پر حج فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب زکات نہیں ہے، تو وہ کیا کرے عزیزان محترم؟ وہ اپنے مرشد کے عرض پہ بن ٹھن کے سنور کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر یہ سمجھ کے چلے کہ مولا میں تیرے گھر تو نہ آ سکا مگر مرشد کی بارگاہ میں ان کی عرس سراپا میں خوشیاں منانے جا رہا ہوں. اے مولا حج کعبہ بھی تیرے محبوب بندوں کی یاد ہے، حج کعبہ کے مناسک کعبہ تیرے محبوب بندے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے، حضرت اسماعیل جبیل اللہ کی یاد ہے، اور ہم بھی تو تیرے محبوب کی یاد بنانے جا رہے ہیں. تو تیرا محبوب بندہ ہے جسے دنیا وارث پاک عالم پناہ کہتی ہے. ہم مدینے نہ جا سکے، ہم مکے نہ جا سکے، ہم حج نہ کر سکے، مولا یہ بھی تیرا ولی ہے، تیرے محبوب کا سچا بندہ ہے، تیرے محبوب کا عاشق صادق ہے، امام عاشق خیر الورا ہے. میں اس کے عرف میں آیا ہوں، یہ بھی تیرا محبوب، اس کی یاد بنا رہا ہوں. مولا میں حج نہ کر سکا مگر مجھے حج کا ثواب عطا فرما. تو مرشد کا عرس اس لیے سے کریں کہ ہم صاحب نصاب تو نہیں ہیں، مگر مرشد پاک کے عرس میں اگر آپ آتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ اولیاء اللہ کے عرس میں نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں اللہ کی طرف سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بی بی حضور کی دست مبارک سے وہ نعمتیں عطا ہوں، اور اب آئے ہیں خالی ہیں، کوئی خالی نہ جائیں. کہہ دیجیے آمین. انداز بیان گرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وما علینا.